دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور آپ اپنی بات سن لیجئے، آپ لوگ وہاں نماز نہیں ادا کرتے، تب بھی آپ لوگ صرف داخل ہو جاتے ہیں نا، وہی آپ کے لیے کافی تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ جنت کے اندر، جنت تو موجود ہے لیکن مدینہ موجود نہیں ہے، اور مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو موجود کر دیا ہے۔ ما بین ممبری و روضتی ریاض الجنہ۔ ابھی حدیث جب آپ لوگ اندر تھے، ہم لوگ جو مرد باہر تھے، ہم چاروں نے سلام پیش کرنے کے لیے ہم اس طرف، وہاں پہ بڑا لکھا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر، میرے روضے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ اس میں نماز اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس میں آپ لوگوں نے اگر دعا کر لی، یا اس میں آپ لوگ چلے گئے، تو گویا ایسا ہو گیا کہ آپ جنت میں چلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لیے اپنی زندگی کی پیدائش سے لے کے یہاں تک کے دنوں میں اس دن سے بڑھ کے اس دن سے بڑا آپ کے لیے کوئی موقع نہیں تھا۔ بس آپ لوگوں کے گھر والوں نے بھیجا ہو، یا آپ کے بچوں نے بھیجا ہو، یا کسی نے بھی آپ کے لیے کچھ بھی تکالیف اٹھا کے آپ کو بھیجا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر یہ فیملی میرے ساتھ آئی تو ان کو پیسے جمع کرنے میں، یا دوسری فیملی میرے ساتھ آئی تو ان کو پیسے جمع کرنے میں، یا کسی کے بچے نے پیسے جمع کرے، کیونکہ سب کے پاس پیسے تھے، ایسا آپ سمجھتے ہو ایسا ہے کیا؟ آپ سب کے پاس پیسے تھے، ایسا ہے کیا؟ کتنے پاسپورٹ کے لیے بھاگے وہ سب مجھے بتائیں، کتنے لوگ پریشان ہوئے ایک مرتبہ میں۔ ایسا نہیں کہ آپ اتنی آسانی سے آ گئے یہاں پہ۔ پاسپورٹ کے لیے ایک پہلے مرد کا اپوائنٹمنٹ ملا تو وہ بھاگے، پھر خاتون کا اپوائنٹمنٹ ملا تو ان کو لے کر بھاگے۔ اس طریقے سے آپ یقین جانیں، میں اتنے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں، اتنی مشکلوں سے کچھ حج کا فارم بھرتے بھرتے تھک گئے، لیکن ان کا نصیب میں نمبر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو یہاں بلانا تھا، اپنا گھر دکھانا تھا۔ اتنے سارے لوگ ہیں جو حج میں آنا چاہتے تھے کسی بھی شکل سے، لیکن میرے بارے میں جانتا ہوں آپ کے سب کے بارے میں کہ آپ نے کتنی مشکلیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور آپ آج یہاں پہ آپ آئے ہو۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ پہ اور مجھ پہ یہ کرم کیا کہ اپنا گھر دکھایا، اپنے پیارے آقا کا روزہ دکھایا، کیونکہ خالی کعبۃ اللہ دکھا دیتا اور کعبے کو دیکھنے والا اگر مدینے نہیں آتا تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ظلم کرتا۔ جس نے کعبے کو دیکھا اور مکہ میں وقت گزارا اور وہ مدینے میں نہیں آیا تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا۔ میں سب سے زیادہ خوش میں نماز پڑھ کے پورے ٹور میں، جیسے مدینہ المنورہ میں آیا تو آپ لوگ ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کے آئے، اور جس دن میں پڑھتا ہوں اس دن میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ کیوں خوش ہوتا ہوں؟ کہ میرا اللہ مجھ پہ اتنا کرم کر رہا ہے میرے باوجود گنہگار ہونے کے، کہ مجھے اپنی جنت میں بار بار بھیج رہا ہے۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کی دعا، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی ایسی باتیں ہیں کہ اس وجہ سے اللہ مجھے یہاں بھیجتا ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو میں خود اللہ کے نزدیک اچھا ہوں، اور ایک ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ میرے والدین اچھے ہو یا کوئی اور اچھا ہو، ان کی وجہ سے میرے لیے آسانیاں کرتا ہو. دو باتیں ہیں، آپ میری وجہ سے آئے ہیں یا میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں. ایسا ضروری نہیں کہ میں ٹور لے کے آتا ہوں تو میں ہمیشہ آ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو روک کے دکھا دیا کورونا کے وقت میں، فلائٹیں واپس کر کے بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. آپ اور میں چاہ کے بھی نہیں آ سکتے. ایئرپورٹ سے واپس لوگ چلے گئے ہیں. آپ کو نہیں واقعہ سنایا کہ جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنے پیسوں سے آیا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں ہی روک دیا. وہ بیمار ایسا ہوا کہ اس کی بیماری کا علاج نہیں ہے. اگر وہ بیماری کے ساتھ یہاں پہ آتا تو وہ بیماریاں دوسروں کو بھی ہوتی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں روک دیا. سنا تھا نہیں؟ بات سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ تو اسی لیے اللہ کا شکر ہے. بس آپ لوگوں نے اندر زندگی جتنے گناہ کیے توبہ کی، وہاں پہ سب سے پہلے صلاۃ الاستغفار پڑھی، پھر آپ لوگوں نے صلاۃ التوبہ صلاۃ الشکر پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے حاجت پڑھی اور تحیۃ المسجد پڑھ کے آپ لوگوں نے دعا کی. میں سمجھتا ہوں گا کہ اتنا وقت ملا ہے کہ آسانی سے ساری نمازیں بھی ہو گئی ہوگی اور یہ ساری دعا آپ نے کر لی. بس اب آپ سے یہی کہوں گا کہ ابھی جو بچا کچا وقت ہے، جن سے بالکل نہیں چلا جاتا ہے اس کے لیے معافی ہے، لیکن جن سے چلا جاتا ہے وہ آگے اپنی نمازیں پوری کریں اور پوری کرتے رہیں. پرسوں کے دن ہماری زیارت ہے. کب؟ پرسوں کے دن جلدی ناشتہ کریں گے اور مدینۃ المنورہ پورا گھومیں گے انشاءاللہ. پوری ایک ایک مقامات دیکھیں گے یہاں کی. آپ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہوں. اپنے کمرے میں مردوں کو بھی آپ بتا دیں گے کہ پرسوں کے دن ہمیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مدینہ پورا گھومیں گے. اور کسی کو کوئی بات کہنی ہو دعا کریے ہم لوگوں کے لیے. اللہ تو ٹھیک. کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں وفات پائی جائے وہیں دفن کیا جائے. ان کو وہاں سے باہر دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے. یہ حکم ہے نبی کے لیے صرف، اور کسی کے لیے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں ہوئی تھی، لہذا وہیں آپ کو دفن کیا گیا. تو وہ مکان خطبہ دیتے تھے کہ اس بیچ کی جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنہ کا ترجمہ اردو میں، عربی میں ریاض الجنہ، اردو میں جنت کی کیاری. جنت کے باغوں میں کا ایک باغ کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. یہاں پر جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی. اس جگہ بیٹھ کر کے جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، خوشخبری دی، لہذا اس میں شک شبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے نا. پہلے یہ پابندی نہیں تھی جو اب ہے جی. لہذا اب اللہ عز و جل اپنی قدرت سے مجھے، آپ کو، ہم کو موقع عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس جنت کی کیاری میں داخل ہوں گے جی. تو ہمارے کو اس بات کے دل میں ادب ہو، عظمت ہو، وہاں پہ کوئی بے ادبی نہ ہو. تو خاص جگہ ہے. اب مسجد اتنی بڑی ہے لیکن اتنا حصے کوئی، اللہ کے نبی نے کہا یہ ہے جنت کی کیاری. لہذا کوئی کام بے ادبی کا نہ ہو، ہمارے دلوں میں ادب ہو، عظمت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کامل یقین ہو کہ جو دعا کروں گا قبول ہوگی. اب دعا کیا کرنا ہے یہ ہر ایک اپنی اپنی جانے، لیکن ایسا نہ ہو، ایسی چوک نہ ہو جائے کہ ہم جو مانگنا ہے تو وہ تو رہ جائے، وہ نہ مانگے اور سب کچھ مانگ لیں. ہاں پھر چانس تھوڑے ملے گا، آج کے بعد پھر تھوڑے ملے گا. بس یہ ہو گیا. اب آئندہ زندگی کس کی وفا کرتی ہے، کب آتے ہیں واللہ عالم، کچھ پتہ نہیں. لہذا آج کا جو موقع اللہ عطا فرما رہا ہے اس کو غنیمت جانیں اور اس کی قدر کریں. تو یہاں دعا قبول ہوگی جی. تو لہذا دعا کا اس قبولیت کے موقع کو ضائع نہ جانے دیں. جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، مغفرت مانگی جائے. اللہ بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت گندا ہوں، اس جگہ کے قابل میں نہیں. آپ اپنی مہربانی سے لے آئے ہیں. جب آپ لے ہی آئے تو میری حاضری کو قبول فرما کر اس جگہ پر جہاں تیرے نبی نے فرمایا ہے
اے اللہ میں اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے گناہ جو بھول سے کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، جب جس حال میں جو نافرمانی کی ہے، اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، میرے اہل عیال فیملی کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اور اب آئندہ جو باقی زندگی ہے اس کے بارے میں اے اللہ میں اس بات کا عزم کر رہا ہوں، ارادہ کر رہا ہوں، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، اب آپ کے حکموں کو نہیں توڑوں گا، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، جی آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ میری مدد فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ جی اس قسم سے سب سے پہلے اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اور اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے خلوص کے ساتھ جی لگا کر دھیان، یہ نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، دھیان کہیں اور ہو، ادھر نہیں، ایسی غفلت والی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا اللہ وہ قبول کرتے ہیں جو غفلت نہ ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ جی مانگنے والے کو دیکھو، مانگنے والے جو مانگتے ہیں تو وہ پورے طور سے جس سے مانگنا ہے اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں، اسی کی طرف دھیان لگاتے ہیں، اس کے ادھر ادھر نہیں تکتے۔ تو ہم تو اللہ کے حضور میں مانگ رہے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم حاجت مند ضرورت ہیں، لہذا پوری توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ جی لگا کر کے اللہ سے مانگیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کریں گے تو ضرور دل میں نرمی پیدا ہوگی، رقت ہوگی، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، تو امید ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے میری کون سی دعا قبول ہوتی ہے، کون سی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کسی نے کہا حضرت کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہ جس دعا میں جی اللہ کے ڈر خوف سے میرے بدن کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جس دعا میں یہ کیفیت نہ ہو، بدن کا رواں نہ کھڑے، بدن پہ کپ کپی اور لرزہ نہ آئے، جی آنکھیں آنسو نہ بہائیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی نا۔ تو یہ ایسا بہترین اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، لہذا میں آپ سب جائیں گے ریاض الجنہ میں تو بس متوجہ ہو کر اور اپنے آپ کو یوں سمجھ کے کہ میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا مجرم۔ دنیا کی عدالتوں کا جو مجرم ہوتا ہے کیسے سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کیسی عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مجرم، جب بنتے ہیں تو وہ بالکل نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو عاجزی کرتے ہیں، معاف کر دیا جائے، میری بات میرے گواہ کی سن لی جائے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ تو شہنشاہ عالم محکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف ہے، اور آپ کی وہ ارشاد کے مطابق وہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں تو مجھے آپ کو سب کچھ بہت عاجزی کے ساتھ جھک کر کے داخل ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنی تمام زندگی کے گناہوں کی اللہ کے حضور میں معافی مانگیے، جی اللہ کے حضور میں معافی مانگیے، اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اب آپ مانگیے آگے کے لیے کہ اللہ میری زندگی آپ کی فرما برداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک سنت طریقے پر میری گزرے۔ اے اللہ مجھے یہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اس مبارک جگہ پر یہ نعمت مجھے عطا کر دے، میں زندگی میں اب کوئی آپ کا حکم نہ توڑوں، آپ کے نبی کی سنت کا نہ چھوڑوں، آپ کو ناراض نہ کروں۔ اے اللہ ایسی خوبی مجھے عطا فرما دے، ایسی توفیق عطا فرما دے، آپ ایسی میری رہبری و مدد فرمائیے، آپ کی محبت اور رضا عطا فرما دے۔ اس قسم کی جو ہے اور جو اس وقت اللہ دل میں ڈالے زبان پر آ جائے وہ دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد گھر کے بارے میں دنیاوی جو بھی آپ جس کا جو مسئلہ ہو ضرورت ہو مانگیں، لیکن سب سے پہلے مقدم یہ ہے ایسا غلطی نہ ہو کہ ہم ادھر کی سب دنیا مانگ لیں اور یہ چھوٹ جائے، جی تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے، جو نقصان کی بات ہوگی۔ اس لیے اس طریقے سے مانگیں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، جی لگا کر کے ادھر ادھر نگاہیں نہ گھومیں کہ یہ کیسی چیزیں، کیا خوبصورت ہے، یہ ہے وہ، اس سے بالکل نہیں، وہ تو سب بعد میں دیکھتے رہیے، لیکن اس وقت تو جتنی دیر وہاں رہیں اتنی دیر تو بس اللہ کی طرف جی لگا کر اللہ سے مانگیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر جب روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام
جا کر کے پڑھیں گے جی تو سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جتنی کہنے کی وقت میں گنجائش ہو کہہ لیں. پاس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، وہاں سلام ہوگا. اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت عمر، تینوں ساتھ میں. تو وہاں کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بازو میں کہیں گے السلام علیک امیر المومنین ابو بکر صدیق، وہاں السلام کہیں گے خالی. اور حضرت عمر کی پھر آگے تھوڑا سا کھسک کے السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جب آپ سلام کہیں گے تو سلام کر کے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضور میں میرے لیے سفارش کر دیجئے اور استغفار کر دیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دے، مغفرت فرما دے جی، میرے لیے اللہ کے حضور میں سفارش کر دیجئے، دعا میری مغفرت کی. پھر یہ کہہ کر پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر کے آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کر لیں. ان وہاں السلام کہنا ہے خالی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام ہوا تو الصلاۃ والسلام علیہ، دونوں چیزیں کہنے کی. بس خوب دعا کرو اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرو. پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اور خاص طور سے ہندوستان کے اس وقت جو حالات نازک ترین ہیں اس کے لیے بھی دعا کرو. اس کو بھی بھولنا کہ اللہ ملک کے اندر امن و چین سکون عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما، ظالموں سے ملک کو آزاد فرما. اس قسم کی پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے یہ دعاؤں میں اس کو بھی شامل کر لیجئے، اس کی بھی دعا اللہ سے کریں. اللہ ہمیں اس کی جگہ کی عظمت اور ادب ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور وہاں جتنی دیر ہمیں موقع ملے اس کا ایک ایک لمحہ ہم وصول کریں، ضائع نہ ہونے پائے. اور جو کچھ اللہ کے حضور میں فریاد پیش کریں، اللہ عز و جل اپنے کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ اس کو قبول فرما لے. ہمارا جانے کا جو وقت ہے وہ 6 بجے دعا کریں گے، اور دعا میں اس بات کو بھی شامل کریں گے کہ اللہ ہمیں مغرب کی نماز یہیں ہماری ادا ہو، ایسے انتظامات پیدا فرما دیں. ریاض الجنہ کے بارے میں حضرت کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے. ریاض الجنہ کے بارے میں جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے دنیا میں کسی بھی طرح کے گناہ کیے ہو، اے سے لے کے زیڈ تک کتنے ہی انتہائی وہ ایسے گناہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلاتے ہوں، اگر اس نے شرک نہیں کیا اور گناہ تمام کیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. یہ امید ہے کہ اسے معاف فرما دیں گے. کس شکل میں؟ اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن شرک جس نے کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک جس نے ٹھہرایا، اس کو کبھی بھی معافی نہیں اللہ تعالیٰ کی. مطلب یہ اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہیں. اب اگر ہم گنہگار ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو گنہگار نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ اہلیت نہیں رکھتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملے، کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے بالغ ہوئے تب سے لے کے ہم آج تک اپنی زندگی میں پیچھے دیکھیں گے تو سارے اوراق ہمیں کالے دکھیں گے، کوئی بھی ہمیں سفید ورق نہیں دکھے گا کہ جس میں ہم نے یہ لکھ دیا ہو کہ یہ پورا میرا یہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا میں گزرا ہے. سارے اوراق کالے دکھیں گے آپ کو اور مجھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میری بات کا کہ میں اور آپ گنہگار ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں کبھی بھی شرک کرنے والوں میں شامل نہیں کریں. اگر ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کا ایک اور اصول ہے، جو گنہگار ہوگا وہ سزا پا کے جنت میں تو آ جائے گا، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہوا کہ جس کو ایک مرتبہ جنت میں لا دیا اس کو دوبارہ جہنم میں اللہ تعالیٰ لے جائے. اس کو دوبارہ جہنم میں ڈالے اللہ تعالیٰ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جنتی جہنمی جنت میں تو آ سکتا ہے، لیکن جنتی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اب اگر اللہ کے نبی کے الفاظ جو ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ،
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اگر ہم اس میں چلے گئے تو میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پیارے آقا کا ٹکڑا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت میں اگر اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، جنت میں بلا لیا ہے اور جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ آگے کی زندگی میں اگر آپ نے شرک نہیں کیا، آگے کی زندگی میں معصیات میں آپ کی زندگی نہیں گزری ہے تو کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، ہم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ ہم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة